آج ہم آپ کو ایک لڑکے کے بارے میں بتائیں گے جو قبرستان کی طرف سے گوشت لے کر گزر رہا تھا۔ تبھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ واقعہ جن بھائی کے ساتھ پیش آیا ہے ان کا نام اسد ہے۔ اسد بھائی بتاتے ہیں کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، جب میں 18 سال کا تھا اور گرمیوں کی چھٹیوں میں میری پھوپھی ہمارے گھر آ رہی تھی۔ میری اماں کو جیسے ہی ان کے آنے کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے کہا کہ جلدی سے اپنے ابو کے پاس دکان پر جاؤ اور کہو کہ پھل اور گوشت وغیرہ لا دیں۔ امی نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم قبرستان والے راستے سے جلدی پہنچ جاؤ گے، اور ہاں، واپسی پر شام ہونے لگے تو قبرستان والے راستے سے مت آنا۔ میں نے کہا، امی آپ شام ہونے پر قبرستان والے راستے سے ہمیشہ روکتی کیوں ہیں؟ تو امی کہنے لگی، ارے بیٹا، آج سیب وغیرہ ہوتے ہیں اسی لیے۔ خیر، میں ابو کے پاس دکان پر جا رہا تھا تو قبرستان میں ذرا دیر کے لیے رک گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ آخر یہ آسیب ہوتے کیا ہیں جن کے ڈر سے امی مجھے ہمیشہ روکتی ہیں۔ لیکن ادھر سنسان تھی اور مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد میں ابو کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ابو، پھوپھی آ رہی ہیں، امی نے کہا ہے پھل اور گوشت وغیرہ لے دیں۔ ابو نے میری یہ بات سنتے ہی فوراً ملازم کو پیسے دیتے ہوئے سامان کی لسٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ کافی دیر بعد ہمارا ملازم سامان لے کر آ گیا۔ ابو نے مجھے سودا تھماتے ہوئے کہا کہ بیٹا، قبرستان والے راستے سے واپس مت جانا۔ میں نے ابو سے پوچھا کہ قبرستان والے راستے سے کیا ہوگا؟ تو ابو کہنے لگے، بیٹا تم کہیں ڈر نہ جاؤ اسی لیے منع کرتا ہوں۔ ابو کے پاس اس وقت ان کے ایک قریبی دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو کی بات پر وہ ہنستے ہوئے بولے، بھائی برخوردار تو تمہارا شیر جوان ہے، اور پھر اس کا نام بھی شیروں والا ہے، بھلا اسے آسیب کیا کہیں گے؟ ابو نے ان سے کہا، یار میرا اکلوتا بیٹا ہے، اپنی طرف سے تو احتیاط ضروری ہے نا۔ اور پھر ابو نے مجھے کہا، اسد بیٹا جلدی گھر پہنچو۔ اس کے بعد میں گھر کی طرف چل دیا۔ جب میں دکان سے چلا تو دل میں خیال آیا کہ آج کیوں نہ اس چیز کا دیدار کر لیا جائے جس کی وجہ سے امی مجھے قبرستان والے راستے سے آنے کے لیے منع کرتی ہیں۔ پھر کیا تھا، میں قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان والے راستے سے گھر پہنچنے میں 7 سے 8 منٹ لگتے تھے، جبکہ دوسرے راستے سے 20 منٹ لگتے تھے۔ جب میں قبرستان والے راستے پر پہنچا تو ایک بار پھر آسیب وغیرہ کا جائزہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ادھر ادھر غور سے دیکھا تو ہر طرف سنسان تھی۔ میں زور سے ہنسا اور پھر گھر کی طرف چلنے لگا۔ ابھی میں جانے ہی والا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا، ایک بار پھر سے دیکھ لیا جائے، کیا پتا اب کوئی آسیب وغیرہ نظر آ ہی جائے۔ میں نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا، مگر پہلے کی طرح سناٹا تھا، میرے علاوہ وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں بڑا خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ گھر جا کر امی کو بتاؤں گا، آج میں قبرستان والے راستے سے گیا بھی اور واپس بھی اسی راستے سے آیا ہوں، وہ بھی گوشت لے کر۔ میں یہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوا اور امی کو آواز دی، امی جان آپ کہاں ہیں؟ امی کے جواب سے پتہ چلا کہ امی تو باورچی خانے میں ہے۔ میں باورچی خانے میں داخل ہوا اور امی کو سودا دیتے ہوئے کہا، امی میں ابھی قبرستان والے راستے سے آیا ہوں، وہ بھی اکیلا۔ آپ نے تو مجھے ہمیشہ بدھو بنایا ہے کہ جن بھوت اور آسیب ہوتے ہیں۔ یہ سن کر امی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، باقی باتیں پھر سنانا، پہلے گوشت لے کر آؤ، وہ تو تم بھول ہی گئے۔ میں نے امی سے کہا، امی گوشت تو شاپر میں ہے۔ پھر میں شاپر چیک کرنے لگا۔ اس دوران میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، مجھے شدید پسینہ آیا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھے بخار ہو رہا ہے، اور پھر میں صحن میں پڑی چارپائی پر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں خود کو کسی بابا جی کے آستانے پر پایا۔ میرا سر میرے امی اور پاؤں ابو کی گود میں تھے۔
फूफी के हाथ में तस्वीर थी और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े थे। मैं ये तमाम सूरत हाल देख बहुत ही परेशान हुआ और अम्मी से पूछा, अम्मी मुझे क्या हुआ है? अभी मैं अम्मी के साथ बात ही कर रहा था कि कमरे में अब्बू के दोस्त दाखिल हुए और सबको सलाम करते हुए अब्बू से कहने लगे, भाई अब ये असद का क्या हाल है? अब्बू ने कहा, बस भाई अभी होश आया है। इतने में एक और शख्स कमरे में दाखिल हुआ और कहने लगा, आपके लड़के को होश आया या नहीं? बाबा जी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर होश आ गया है तो लड़के को लेकर हुजरे में आ जाएं। अब्बू और उनके दोस्त ने मुझे सहारे से खड़ा किया और जो बाबा मेरा इलाज कर रहे थे उनके सामने बैठा दिया। मैं ये सब सूरत हाल देखकर बहुत परेशान हो रहा था। तावीज वाले बाबा ने अपने लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर पूछा, क्या आज के बाद भी तुम कोई ऐसी हरकत करोगे? मैं उनके सवाल पर और भी परेशान हो गया कि आखिर ये मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है? मैं तो खामोश रहा, लेकिन अब्बू ने जवाब दिया, बाबा साईं अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद बाबा साईं ने अम्मी से कहा कि ताबीज का नागा मत करना, अब आप लोग अपने घर जाएं और कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कड़ा अपने सीधे हाथ में जरूर डाल लेना, जो मैं आपको दे रहा हूं। अब्बू ने बाबा साईं से बड़ी हैरत से पूछा, जी क्या कोई वजीफा मुझे भी करना है? तो इस पर बाबा साईं मुस्कुराकर बोले, अगर तुम वजीफा ना ही करो तो अच्छी बात है, मैं तो बस एहतियातन कह रहा हूं। अब तुम लोग जा सकते हो। जब हम लोग घर पहुंचे तो मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी ये सब क्या चल रहा है? अम्मी ने मेरे सवाल पर मुझसे कहा, असद तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी आप किस दिन की बात कर रही हैं? आप और ये बाबा जी और बकरे का सदका वगैरह यकीन करें, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो अम्मी ने कहा, अच्छा जिस दिन तुम्हारी फूफी आई है उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी फूफी किस दिन आई है? अम्मी ने कहा, अरे बेटा आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फूफी का फोन आया था कि मैं आ रही हूँ, और फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास दुकान पर भेजा था कि कुछ सौदा लेकर आओ और वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। लेकिन तुमने तो मेरी एक न मानी और वापस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए। तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर जब गुजरे तो वहां किसी हवाई चीज का असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए थे। मैंने कहा, अम्मी आप यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। तो फूफी ने मेरी बात काटकर कहा, असद तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि हाय मेरे बच्चे को मेरी वजह से क्या हो गया, काश मैं नहीं आती तो ही अच्छा था। इस पर अम्मी बोली, बाजी आपकी क्या गलती इसमें? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे बेटे की जान बच गई। 2 दिन तक फूफी हमारे पास रहकर वापस चली गई। अब मेरे बाहर जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी। अम्मी अब्बू मेरे मामले में बहुत मोहतात रहने लगे और मैं बड़ा परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े में तावीज आखिर क्यों डाल दिया गया है। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। खैर, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं और फिर जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ तो अम्मी अब्बू से कहा, अब आप असद को साइकिल दिला दें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा अब कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजरे। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन मेरी साइकिल आ गई। अपनी तो मौज लग गई। अब मेरा कॉलेज लग चुका था और मेरा जहन भी फ्रेश हो गया था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं एक किताब की दुकान पर रुक गया और किताबें देखने लगा। इस दौरान मैंने वहां पढ़ी एक किताब देखी जिस पर लिखा था कि 40 दिन में आमिल बने। मैंने कहा, भाई वो वाली किताब कितने की है? दुकानदार ने कहा 20 रुपए की। मैंने 20 रुपए देकर आमिल बनने वाली किताब बैग में डाली और घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था कि 40 दिन में जिन भूत और आसेब को काबू करें।
اب میرے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی کہ جس آسیب کی وجہ سے میری گرمیوں کی چھٹیاں خراب ہوئیں اس کو میں ضرور قابو کروں گا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے عمل شروع کر دیا۔ روز رات کو امی ابو کے سونے کے بعد میں تقریباً رات کو 1 بجے قریب عمل شروع کر دیتا۔ ابھی مجھے 10 دن ہی ہوئے تھے کہ عمل کے دوران میں نے بہت گرمی محسوس کی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً کمرے سے باہر چلا جاؤں، لیکن کتاب میں صاف صاف لکھا تھا کہ عمل کے دوران اپنی جگہ بالکل بھی نہیں بدلنی ہے۔ جب مجھے بہت زیادہ گرمی لگنے لگی تو میرے کمرے میں امی داخل ہوئیں اور مجھے کہنے لگی، اسد بیٹا اتنی گرمی میں کیوں بیٹھے ہو؟ چلو باہر آ جاؤ۔ میں نے کہا امی یہ تصویر ختم کر کے آؤں گا۔ امی کو میری بات پر بہت غصہ آیا اور وہ ناراض ہو کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میری تصویر ختم ہونے میں ابھی 4 دانے باقی تھے کہ امی کی آواز میرے کانوں میں آئی، اسد تمہارے کمرے میں سانپ داخل ہوا ہے، جلدی باہر آ جاؤ۔ میرے کمرے سے باہر آتے ہی میری تصویر پوری ہو چکی تھی، لیکن میں نے باہر آ کر دیکھا تو امی وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ میں نے امی کو آواز دی تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ کر آئیں اور کہا، کیا ہوا اسد بیٹا؟ میں نے کہا، امی آپ سو رہی تھیں۔ امی نے کہا، ہاں میں سو رہی تھی، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، کیا آپ میرے کمرے میں ابھی نہیں آئیں؟ امی نے کہا، اسد کیا تم ڈر گئے ہو؟ ان کی آواز میں حیرت کے ساتھ پریشانی بھی تھی۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو دوبارہ بابا سائیں کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی اور پاؤں ابو کی گود میں تھے اور بابا سائیں کہہ رہے تھے کہ یہ تعویذ کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا۔ اگر گھر میں ہاتھ والی آٹا چکی ہے تو زیادہ بہتر ہے اس کے نیچے رکھ دینا۔ ابو نے بابا سائیں سے پوچھا، بابا جی اب وہ چیز دوبارہ تو حملہ نہیں کرے گی؟ بابا جی نے جواب دیا، بالکل بھی نہیں۔ پھر بھی مسکراتے ہوئے ابو سے بولے، مجھے پتا تھا تمہارا لڑکا ضرور کوئی حرکت کرے گا۔ اگر تمہارے لڑکے نے بسم اللہ کا کڑا نہ پہنا ہوتا تو یہ پاگل ہو جاتا یا پھر تم لوگوں کا کوئی اور بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا۔ اس کے بعد بابا جی سے اجازت لے کر ہم وہاں سے آنے لگے۔ ابھی ہم لوگ وہاں سے نکل رہے تھے کہ بابا سائیں نے ابو سے کہا، یہ تعویذ کھول کر مت دیکھنا کہ اس میں کیا ہے۔ بابا جی کی اس بات پر ابو نے فوراً میری طرف غصے سے دیکھا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے ہر مصیبت سے آزاد رہنے کی دعا کی۔ اس کے بعد دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آ بیل مجھے مار والی مثال کے جیسے آسیب والی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اسد کہتا ہے، اس کے بعد ہم گھر آ گئے اور میں نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔